ہمارے YouTube چینل سمیہ للبنات کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کو آج کی اس ایپیسوڈ میں فضائل قرآن مجید کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک بار کی نازل فرمایا اور اسے بیت العزا میں رکھ دیا۔ فرمان الہی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید انتہائی عظیم کتاب ہے اور اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام مبین ہے اور اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس بات کی عظمت مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ کہیں یوں فرماتے ہیں: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جس کو روح الامین نے آپ کے دل میں اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ فصیح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ اور کہیں یوں فرماتے ہیں: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن اور اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ ستاروں کے مخلوقوں کی قسم اٹھا کر اس کتاب کو معزز کتاب قرار دیتے ہیں: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ میں ستاروں کے مخلوقوں کی قسم کھاتا ہوں اور تم جانو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قرآن ایک بلند پایا کتاب ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، جسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کہیں الکتاب المبین تو کہیں الکتاب الحکیم تو کہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اور کہیں اس کتاب کی قسم کھا کر فرماتے ہیں: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اور کہیں یاسین والقرآن الحکیم اور کہیں صاد والقرآن ذی الذکر۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مختلف اوصاف ذکر کر کے اور اس کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو واضح فرماتے ہیں تاکہ اس کے ماننے والے بھی اپنے دل کی گہرائی سے اس کی قدر و منزلت کا اعتراف کریں اور اس کو اپنا دستور حیات بنائیں۔ قرآن مجید بے مثال کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار یہ چیلنج فرما کر کہ تمام فصحاء و بلاغا اکٹھے مل کر اس جیسی ایک صورت بھی لا کر دکھائے، پھر اس نے یہ کھلا اعلان کیا کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن مل کر اس قرآن جیسا لانا چاہے تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ قرآن مجید سیدھے راستہ دکھاتا ہے۔
قرآن مجید دنیاوی و اخروی بھلائیوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور ایسا مضبوط اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ نیز فرمایا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اسی کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید باطل کی آمیزش سے بالکل پاک اور شک و شبہ سے بالاتر قرآن کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس ذکر قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہ ان کے پاس ذکر قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم